چلے گا ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحافظين والواصفين والحامدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم. قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کے ماشاءاللہ یہاں پر مسائل سیکھنے کی خاطر جمع ہوئے. حدیث پاک میں فرمایا گیا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ رات میں اگر بندہ ایک گھڑی تھوڑی دیر لمحہ بھر علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا. تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی. مولا عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو، اس بزم کو، اس انجمن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور اس محفل کے صدقے میں مولا عز و جل ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. قربانی کے تعلق سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، فصل لربک وانحر. ماشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے سورہ کوثر کی آیت کریمہ. اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. حدیث پاک میں فرمایا گیا، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کو اللہ کے نزدیک ابن آدم کا عمل خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی افضل و اعلیٰ عمل نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر بندہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کے فریضے کو انجام دے تو یہی قربانی کل قیامت کے دن اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے گی. یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم کا فرمان. ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے نے قربانی کا جانور خوش دلی سے کیا تو یہی قربانی کا جانور کل قیامت کے دن بندے کے لیے پل صراط پر سواری کے کام آئے گا. جس کا جتنا اچھا جانور ہوگا تو اس کی سواری اتنی ہی اچھی ہوگی. پل صراط کی سواری مل جائے کسی بندے کو تو سبحان اللہ اس بندے کی عظمتوں کا کیا کہنا. سیدنا جبریل امین سے میں ایک بات مجھے یاد آ گئی تو میں عرض کرتا چلوں. معراج کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبریل امین سے فرمایا کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت تم نے یعنی آپ نے سیدنا ابراہیم سے پوچھا تھا کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کی مدد کروں، پہاڑ وغیرہ کو نمرود اور اس کی قوم کے اوپر گرا دوں تاکہ لوگ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ہواؤں کو حکم دوں وہ چلے تو یہ آتش کدہ جو آگ جل رہی ہے یہ بجھ جائے، بارش برسا دوں وغیرہ وغیرہ. مگر حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ اما الیک فلا، کہ میری ضرورت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، رب العالمین جو بھی میری مدد فرمائے گا وہ مجھے گوارا ہے، میں مخلوق سے مدد وغیرہ نہیں لینا چاہتا. یہ حضرت سیدنا ابراہیم نے اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کیا.
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت سیدنا جبریل امین سے فرمایا کہ اس وقت تو تم نے میرے جد امجد سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں پہاڑوں کو ان لوگوں کے اوپر گرا دوں، یہ لوگ ہلاک ہو جائے، مگر آج میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جو دل چاہے وہ مجھ سے مانگو، محمد تمہیں وہ ساری چیزیں عطا کریں گے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جبریل امین نے عرض کی، ظاہر سی بات ہے، نوری فرشتے، سارے فرشتوں کے سردار سید الملائکہ، مانگا بھی تو کیا مانگا، سبحان اللہ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ، پل صراط پر سے جب آپ کی امت گزرے تو جبرائیل کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ جبرائیل پل صراط پر رکھ دے تاکہ آپ کی امت آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ میرے امام نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی فرمائی ہے۔ تو یہ تو انشاءاللہ سبب بنے گا ہم گناہ گاروں کو رب سلم کے وجد ہلاتے جائیں گے، جو آپ لوگوں نے کلام سنا ہوگا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکلنے کی جاہ کا کن آنکھوں سے ہو، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ یہ ہمارے آقا مولا کی شان ہوگی۔ لیکن انشاءاللہ قربانی اگر بندہ خوش دلی کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ العزیز وہ بندہ پھر پل صراط کے اوپر اکیلا نہیں جائے گا، بلکہ یہی قربانی کا جانور اس بندے کے لیے سواری کا کام آئے گا، سواری کے کام آئے گا، انشاءاللہ وہ بندہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قربانی کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کی پریبھاشا جو ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص دن میں مخصوص جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ارادے سے ذبح کرنا۔ مخصوص دن، ظاہر سی بات ہے وہ 3 دن میں قربانی ہو سکتی ہے۔ آج کل اگر ہم قربانی کریں تو بازار میں جو گوشت ملتا ہے وہ ہوگا، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح مخصوص جانور، قربانی کے دن آپ نے جانور تو ذبح کیا مگر قربانی کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو مخصوص دن میں مخصوص جانور کی قربانی کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے ارادے سے، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ اس کے جو دن ہے وہ فکس ہے، 10 تاریخ کو نماز عید کے بعد سے لے کر 13ویں کی مغرب تک، یعنی 10واں دن مکمل، 11واں دن مکمل اور 12واں دن جو ہے وہ مغرب تک، 3 دن اور 2 راتیں۔ 10ویں تاریخ کو نماز عید ہو جانے کے بعد سے لے کر 12ویں کی مغرب تک۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 13 کو بھی آپ کر سکتے عصر تک، یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ احادیث کریمہ سے یہی بات ثابت ہے کہ 12 کی مغرب تک آپ قربانی کر سکتے، البتہ تکبیر تشریق جو ہے وہ 13ویں کی عصر تک رہے گی۔ عرفے کی فجر سے وہ تکبیر تشریق شروع ہوگی، جس کا 1 مرتبہ پڑھنا ہم لوگوں کے لیے واجب ہے اور 3 مرتبہ ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ مستحبات پر بھی عمل کرنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 3 مرتبہ بلند آواز سے جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں عرفے کے دن سے انشاءاللہ اس کی شروعات کریں گے، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بندہ ہے جو دیہات میں ہے، یہ شہر کے اعتبار سے وقت ہے کہ نماز عید ہو گئی، اب ہم قربانی کریں، یہ وقت ہے۔ اگر بندہ نماز عید سے پہلے قربانی کر دیتا ہے، اس بندے کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک شہر ہے، مثال کے طور پر شہر صورت، یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ جامع مسجد میں، عیدگاہ میں نماز ہو جائے اس کے بعد ہم قربانی کریں۔ ہمارے محلے کی مسجد میں اگر نماز ہو گئی، اب ہم قربانی کر سکتے، یا اگر یہاں نہیں ہوئی، دوسری جگہ ہو گئی، علی بابود میں یا ادھر ادھر کہیں پر ہو گئی، اور ہماری مسجد کا ٹائم تھوڑا سا مؤخر ہے، تھوڑی تاخیر سے ہے، تو دوسری جگہ بھی اگر نماز ہو گئی اب ہم قربانی کر سکتے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں عید کی نماز ہو جائے جب ہم قربانی کریں، کسی بھی جگہ ہو گئی اب ہم قربانی کر سکتے۔ دیہات جہاں پر جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں قربانی کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر،
یعنی جو صبح صادق فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 12ویں کی مغرب تک، دونوں میں فرق بس لگ بھگ 2 گھنٹے کا فرق ہوگا یا 2.5 گھنٹے کا فرق ہوگا۔ دیہات کے اندر قربانی کا جو وقت ہے وہ 10ویں کی طلوع فجر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دیہات میں جمعہ عید وغیرہ کی نماز ادا نہیں کی جاتی۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قربانی جلدی ہو جائے، جیسے کبھی کبھی بڑا جانور ہوتا ہے یا زیادہ جانور ہے تو اس کو تھوڑا ٹینشن بھی ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے جانور کو دیہات میں بھیج دے، طلوع فجر ہوتے ہی قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا، اس بندے کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ شرائط اس کی شرطیں 4 ہیں۔ ایک تو مسلمان ہونا، کافر پر نہیں، اسی طرح کافر کو ہم گوشت بھی نہیں دے سکتے، اس کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، یعنی لہٰذا اگر کوئی مجنون ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، جس کو کچھ سمجھ نہیں، کچھ شعور نہیں۔ اسی طرح مقیم ہونا، مسافر پر قربانی نہیں ہے، لیکن اگر کر لے تو بہتر ہے، اس بندے کو ثواب ملے گا۔ بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، نابالغ مالک نصاب ہے، نہ تو اس بندے پر قربانی واجب ہے، نہ اس کی جانب سے اس کے والد پر قربانی واجب نہیں ہے، نہ تو نابالغ پر واجب ہے، نہ نابالغ کی جانب سے باپ پر قربانی واجب ہے، یعنی نہ تو نابالغ کے اوپر قربانی کرنا ہے، نہ اس کے ماں باپ پر اس کی جانب سے قربانی کرنا ہے، لہٰذا نابالغ پر کسی بھی صورت میں کتنے بھی کروڑوں کا مالک کیوں نہ ہو جائے اس بندے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا مالک ہونا آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن یہاں پر زکوٰۃ والا جو نصاب ہے وہ تو سیم 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ یہاں پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں ہم نے کیا سنا ہے اب تک، آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام سے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر سال گزرنا ضروری ہے، اردو کے حساب سے سال گزرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ 5 رمضان کو آپ مالک نصاب ہوئے، اگلے سال کا جو 5 رمضان تاریخ آئے گی اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، یہ جو 3 دن ہے، ایک بندہ ہے مالک نصاب نہیں ہے، ابھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی اتنی رقم نہیں ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، مگر عید کے دن کسی بندے نے اس کو اتنی رقم دے دی کہ وہ بندہ مالک نصاب ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں اس بندے پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ عید کا دن خاص نہیں، بلکہ اگر 12 کی جو مغرب ہے اس سے پہلے 1 گھنٹے پہلے اگر اس کو مال اتنا مل گیا کہ وہ بندہ قربانی کر سکتا ہے، مالک نصاب بن گیا، اس بندے پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نے نہیں کی تو بھی اس بندے پر ایک زندہ جانور کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے، یا تو جانور خرید کر اس کو صدقہ کر دے، یا پھر جو قیمت بنتی ہے بکری یا 7واں حصہ وہ راہ خدا میں اس بندے کو دینا، صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب نصاب کی تفصیل جدید دور کے حساب سے 52.5 تولہ جو ہوتا ہے وہ 653 گرام 184 ملی گرام، 653.184، اسے آپ یاد رکھیں۔ یعنی کسی بندے کے پاس اگر 653 گرام 184 ملی گرام سونا ہے، یہ 52.5 تولہ سونا کہہ رہا ہوں، چاندی، استغفر اللہ۔ کسی بندے کے پاس اگر 653 گرام 184 ملی گرام چاندی ہے، وہ بندہ کیا ہے، مالک نصاب۔ یہ 52.5 تولہ، اسے آپ یاد رکھیں، 653 گرام 184 ملی گرام۔ انشاءاللہ میں اس کو 2-3 بار بعد میں ریپیٹ بھی کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات محفوظ رہ جائے۔ 653 گرام 184 ملی گرام، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کا وزن ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، مگر شریعت کے حساب سے جو علماء کرام نے تحقیق کر کے، خاص طور سے حضور اعلیٰ حضرت نے جو وزن نکالا ہے تو وہ 12 گرام 446 ملی گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے، چاہے چاندی کا ہو چاہے سونے کا ہو۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ بھئی 7.5 تولہ سونا، یعنی مثال کے طور پر 70 گرام یعنی 75 گرام اگر کسی بندے کے پاس سونا ہے تو وہ بندہ کیا ہے، مالک نصاب۔ یہ مان کے مطلب ہم لوگ چل لیتے ہیں، یہ ہم مطلب مانتے ہیں، کیوں؟
کیونکہ آج کل بازار میں 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے، اس حساب سے ہم کو نہیں چلنا ہے، بلکہ ہم کو یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارے پاس 12 گرام 446 ملی گرام ہے، یہ ایک تولہ ہوگا، تو اس اعتبار سے جس بندے کے پاس 653 گرام 184 ملی گرام چاندی ہے، یہ 52.5 تولہ چاندی ہے، اگر اس کے پاس اور بھی چیزیں ہیں یا صرف اتنی مقدار میں چاندی ہے، اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ سونے کی اگر بات کریں، 7.5 تولہ سونا، اس کو اگر ہم گرام دے دیکھیں تو 93 گرام 312 ملی گرام، اسے بھی آپ یاد رکھیں، 93 گرام 312 ملی گرام، یہ 7.5 تولہ سونے کا حساب ہوتا ہے۔ جس بندے کے پاس اتنی مقدار میں سونا ہے، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ 93 گرام 312 ملی گرام، ادھر کیا تھا 653 گرام 184 ملی گرام، اور ادھر کیا ہے 93 گرام 312 ملی گرام، اس بات کو یاد رکھنا ضروری۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس تھوڑی بہت ایک تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ چاندی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک تولہ اس بندے کے پاس سونا ہے اور اس کے پاس چاندی وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کیش میں رقم موجود ہے، 1000 2000 3000 اتنی معمولی رقم موجود ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس بندے پر قربانی واجب نہیں ہے کہ بھائی اس کے پاس نصاب کی مقدار میں مال ہی نہیں، اب یہ جو نصاب ہے چاندی کے نصاب کی طرف کنورٹ ہو جائے گا، یعنی یہ مانا جائے گا کہ اس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں رقم موجود ہے، سونا موجود ہے۔ میرے حساب سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں، ایک بندہ ہے جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 3000 روپے، 1 تولہ سونا جو ہے اگر آپ 24 کیرٹ کا دیکھیں تو 98 آج کل بھاؤ ہے، یا 95 جو بھی ہے، 95 آپ مانیں، اس کے علاوہ اس بندے کے پاس 3000 روپے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بندہ مالک نصاب ہو گیا، مگر اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ ہم سوچ رہے ہیں، لیکن اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو نصاب ہے وہ چاندی کے نصاب کی طرف کنورٹ ہو جائے، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ 98,000 میں 653 گرام چاندی آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اچھی خاصی آ جائے گی، 1 کلو چاندی 1 لاکھ روپے کی تو مل ہی جاتی ہے، تو 653 گرام تو آسانی کے ساتھ آ جائے، لہٰذا ایسے بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ کسی بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے، تھوڑی بہت کیش میں رقم موجود ہے، اب یہ نصاب چاندی کے نصاب کی طرف کنورٹ ہو جائے گا، اس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 653 گرام 184 ملی گرام کا جو بھاؤ ہے آج کل کے حساب سے 65 یا 67,000 کے آس پاس بنتا ہے، یعنی کسی بندے کے پاس 65,000 65,000 روپیز اگر کسی بندے کے پاس ہے، وہ بندہ مالک نصاب ہے، اس بندے پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھاؤ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ آج کی تاریخ کے حساب سے 65 66 اس کے آس پاس ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ کم ہو کچھ زیادہ ہو۔ آپ حضرات ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ حضرات معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جس بندے کے پاس 65,000 روپے ہے وہ بندہ مالک نصاب ہے، اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس نصاب کی مقدار میں مال تو ہے، لیکن اس کے اوپر قرض ہے، بھائی اس کے پاس 10 لاکھ روپے مگر 15 لاکھ کا قرض ہے، بھلے ہی اس نے لون لے رکھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 10 اور 15 لاکھ کا قرض ہے اور 10 لاکھ اس کے پاس موجود ہے، اب دونوں کو آپ سامنے کریں مائنس کریں گے تو 5 لاکھ اور مائنس میں رہے گا، تو ایسے بندے پر قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، قربانی اس بندے سے ساقط۔ اسی طرح ایک بندہ، چھوٹی اماؤنٹ کی بات کریں اگر ہم، 1 لاکھ روپے اس کے پاس ہے مگر اس پر قرضہ جو ہے وہ 80,000 کا ہے، ظاہر سی بات ہے لاکھ روپے میں سے 80,000 کو آپ مائنس کریں گے تو 20,000 بچیں گے۔ اب یہ جو 20,000 ہے یہ نصاب کی مقدار کو پہنچتے نہیں پہنچتے، تو ایسے بندے پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو 2 صورتیں ہوئی، بندہ مالک نصاب تو ہے مگر اس پر قرضہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ اگر وہ بندہ حساب کرے تو اور مائنس میں چلا جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے، تو ایسی صورت میں اس بندے پر قربانی واجب نہیں، یا مائنس کرے گا تو بچے گا لیکن اتنا نہیں بچے گا کہ جو نصاب کو پہنچے، جیسے وہی لاکھ روپے والی مثال، اس بندے کے پاس لاکھ روپے ہے، 80,000 کا قرضہ ہے، ظاہر سی بات ہے 80,000 کو مائنس کرے گا 20,000 بچیں گے، تو یہ 20,000 نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتے، لہٰذا اس پر قربانی واجب نہیں۔ مگر یہاں پر خاص خیال رکھنا ضروری ہے، صرف کیش میں ہم حساب نہیں دیکھیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بسکٹ ہے یا اتنی چاندی ہے
جو 80,000 تک پہنچ جاتی ہے یا 65,000 تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ صرف پیسوں میں حساب ہو ایسا نہیں ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت جو ہمارا دکان وغیرہ کا سامان ہے، وہ ساری چیزیں بھی دیکھی جائیں۔ البتہ جو گھر کی چیزیں ہیں، جو ضروریات کی چیزیں ہیں، جیسے فریز ہے، واشنگ مشین ہے، یہ ساری چیزیں، اوون ہے کھانا بنانے کا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، حاجت اصلیہ میں، یا پھر کروڑوں کا بنگلہ ہے یہ بھی حاجت اصلیہ میں۔ سواری کتنی بھی بندے کے پاس کیوں نہ ہو، مرسیڈیز کیوں نہ ہو، بی ایم ڈبلیو اس کے پاس کیوں نہ ہو، کیا جو بھی ہے گاڑی بندے کے پاس، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں ہے۔ ان کی بنیاد پر بندے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بندہ جو ہے زکوٰۃ نکالے گا وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح قربانی وغیرہ کا مسئلہ۔ ہاں اگر یہ ساری چیزیں تجارت کے لیے ہے تو پھر ان ساری چیزوں کی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے اندازہ لگا کر زکوٰۃ نکالنا بھی ضروری ہوگا، اور اس بندے پر قربانی تو بہرحال ضروری ہے۔ بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان کی اجازت ضروری ہے۔ بالغ اولاد اور بیوی کی طرف سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کی طرف سے قربانی کر دی، یہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، لوگ اکثر آ کر پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس زیور تو ہے مگر وہ کمانے نہیں جاتی تو کیسے زکوٰۃ نکالے گی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تھوڑا بہت زیور بیچ کر وہ زکوٰۃ نکالے، اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ مگر شریعت نے یہ بھی رخصت دی ہے کہ اگر کوئی ہسبینڈ، کوئی شوہر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کی جانب سے زکوٰۃ نکالے تو اس کی اجازت سے نکال سکتا ہے۔ اس کی طرف سے زکوٰۃ نکل گئی، اس سے اجازت بھی نہیں لی گئی، تو ایسی صورت میں نہ تو زکوٰۃ ادا ہوگی نہ قربانی ادا ہوگی۔ یہی حکم بالغ اولاد کا۔ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کی طرف سے ہم نے قربانی کر دی، اس بندے کو پتہ ہی نہیں، تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اس کی اجازت ہم نے لی پھر قربانی کی، تو ایسی صورت میں قربانی ادا ہو جائے۔ ایک بندہ ہے جو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن اس نے شوق سے ایک جانور خریدا اور اس نے قربانی کر دی قربانی کے دنوں میں۔ اس پر قربانی واجب نہیں تھی، جسے شریعت کی اصطلاح میں فقیر کہتے ہیں۔ فقیر مطلب جو مالک نصاب نہ ہو، اس کو شوق تھا، قربانی کا جانور لایا، اس نے قربانی کر دی۔ اتفاق سے قربانی کرنے کے بعد قربانی کے دنوں ہی میں وہ مالک نصاب ہو گیا۔ ایک بندہ لا کے اس نے قربانی کر دی، مالک نصاب نہیں، پھر اس کو اتنی رقم کہیں سے مل گئی 65,000 70,000 کہ وہ بندہ مالک نصاب بن گیا، تو اب اس بندے پر ضروری ہے کہ وہ بندہ جائے دوسرا جانور خرید کر راہ خدا میں قربان کرے، کیونکہ پہلی جو قربانی تھی وہ اس پر واجب نہیں تھی۔ اب جو قربانی کرے گا یہ اس پر ضروری ہے، نہیں کرے گا گناہگار ہوگا۔ بلکہ اگر قربانی کے دن گزر گئے تو وہی چیز کہ اس بندے پر یا تو زندہ جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے، یا پھر اس جانور کی قیمت راہ خدا میں قربان کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے، یہ نہیں کہ اتنی قیمت صدقہ کر دے، یہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ قربانی کے دن بہت سارے لوگ آ کر یہ کہتے بھی ہیں کہ بیچارہ مجبور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اسکول کی فیس نہیں اس کے بچوں کی، تو اگر ہم قربانی نہ کر کے اس کو رقم دے دے قربانی کی تاکہ اس کی بچوں کی اسکول کی فیس کا ہو جائے، تو شریعت اس سے روکتی ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ قربانی ایسا تو ہی نہیں کہ پورا گوشت آپ رکھ لیں، رکھ تو سکتے ہیں، لیکن مستحب کیا ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ فقیروں کو دیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ آپ رکھنا چاہے تو رکھیں، اور پورا بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو قربانی غریب کی مدد سے ہٹ کے ہو ایسا نہیں ہے، قربانی کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں کی نصرت و اعانت کی جائے۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ بندہ یہ چاہے کہ ہم اس کو صدقہ کر دیں تاکہ کسی غریب کے کام آ جائے، تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، 2-4 لوگوں کو آپ ملائیں، 100 روپے 200 جو بھی ہو للہ رقم کے ذریعے، یا زیڈ فنڈ میں سے اگر سامنے والا لینے کا مستحق ہے اس کے ذریعے آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ شریعت نے تو ماشاءاللہ ہر تہوار کے موقع پر غریبوں پر صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک واحد مذہب ایسا ہے جو ہر تہوار کے موقع پر غریبوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ الحمدللہ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ ایک بندہ ہے کہ جس کا انتقال ہو گیا، جیسے ہمارے ماں باپ، اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، مثال کے طور پر میرے والد، ان کی وصیت تھی بیٹا میری طرف سے قربانی کرنا۔ اب یہ جو وصیت تھی، میں نے وصیت کو پورا کیا، قربانی کی، یہ گوشت میں نہیں کھا سکتا،
میرے گھر والے مطلب ہم لوگ نہیں کھا سکتے، اس گوشت کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور ایک قربانی ہے کہ وصیت وغیرہ نہیں تھی، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو ایصال ثواب ہو، قربانی ہوئی، وہ گوشت ہم سارے لوگ کھا سکتے ہیں اور مالک نصاب سادات سارے لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ میرے حساب سے دونوں میں فرق سمجھ گئے، یعنی وصیت والی قربانی کا گوشت گھر والے نہیں کھا سکتے، اس کو صدقہ کرنا ضروری، مالک نصاب بھی نہیں کھا سکتے۔ اور جو وصیت بغیر کی ہے، جس میں وصیت وغیرہ نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کی روح کو ایصال ثواب ہو، ان کی روح بھی خوش ہو، اور ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کا گوشت ہم بھی کھا سکتے ہیں، گھر والے کھا سکتے ہیں، مالک نصاب سارے لوگوں کو ہم کھلا سکتے ہیں۔ اس کی عمر جو ہے وہ بکرا بکری میں 1 سال، اونٹ میں 5 سال اور بھینس وغیرہ میں 2 سال، یہ مکمل ہونا ضروری ہے۔ بکرا بکری وغیرہ میں 1 سال، اونٹ میں 5 سال اور بھینس وغیرہ میں 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ خاص طور سے چرنے کا مسئلہ، دانت آنا ضروری نہیں، اسے آپ یاد رکھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دانت آنا ضروری نہیں ہے، لیکن چرنے کی صلاحیت اس بکرا یا بکری وغیرہ میں ہونی چاہیے۔ یہ جو بہت ماہر ہے وہ اسے جان سکتے، وہ اسے بتا سکتے۔ دانت آنا ضروری نہیں، 1 سال مکمل ہو گیا، اس بکرے کے اندر چارہ چرنے کی صلاحیت ہے، اس کی آپ قربانی کر سکتے، لیکن اگر وہ چارہ وغیرہ نہیں کھا سکتا تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھتے ہوں گے آپ کو تھوڑا بہت تو اندازہ آ ہی جاتا ہوگا کہ جس کی 1 سال کی عمر ہو گئی وہ بالکل آسانی کے ساتھ چل پھر سکتا ہے، چارہ بھی آسانی کے ساتھ کھا لیتا ہے، اندازہ تو ایک ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی اندازہ نہ ہو، حساب وغیرہ نہ بیٹھے، تو آپ جو ماہر لوگ ہیں ان کو لے جائیں اور اس حساب سے جانور کی خریدی کریں۔ بیچنے والے کو تو اپنی چیز بیچنی ہے، وہ تو جھوٹ بولے گا الا ماشاء اللہ، بیچنے والا تو کیا جھوٹ بولے گا اور وہ اس حساب سے یہی کہے گا کہ بھائی یہ 1 سال کا ہو گیا، یا جو بھی اس کی عمر ہے وہ اپنے حساب سے بولے گا۔ مگر آپ کو خاص خیال رکھنا ضروری ہے، تھوڑی سی چک کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کی قربانی نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ حالانکہ بیچنے والوں کو بھی ہر موقع پر شریعت کا لحاظ کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اس موقع پر میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ سچائی کے ساتھ، صدق دلی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ فرمائے۔ یہ ہر جگہ ہے، صرف جانور کا مسئلہ نہیں، ہر جگہ۔ اور جو بندہ سچ بول کر کے تجارت کرتا ہے، اللہ اس کی تجارت میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بظاہر تو اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بندہ لاس میں جا رہا ہے، اور آخرت میں تو اس کا حساب کتاب ہونا ہے سخت طریقے سے۔ تو ہر موقع پر ہر جگہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم سچ بول کر کے اپنا مال فروخت کریں، تجارت کریں، بزنس کریں، سوداگری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جس بکری کے پیدائشی سنگ نہیں ہے، جس کو بھرواڑی بکرا بھی بولتے یا پتہ نہیں کیا بولتے، بہرحال تو اس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی۔ اور جس بکرے کے سینگ جو ہے وہ ٹوٹ گئے لیکن جڑ تک نہیں ٹوٹے، اچھا خاصا مطلب سینگ کا حصہ باقی ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی۔ جس بکرے کے پیدائشی سینگ نہیں ہے اس کی تو ہو جائے گی، لیکن جس کے ٹوٹ گئے تو دیکھا جائے گا کہ وہ جڑ تک تو نہیں ٹوٹے۔ مثال کے طور پر سینگ جو ہے وہ اتنا بڑا تھا اور صرف اتنا ٹوٹا ہے، اتنا حصہ باقی ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے، لیکن یہاں تک ٹوٹا ہے، صرف تھوڑا سا دکھ رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، تو ایسے بکرے کی قربانی نہیں کر سکتے، ایسا بکرا یا ایسی بکری کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اچھا خاص طور سے جو گھیٹا جس کو ہم بولتے ہیں، بھیڑ دمبا، اس میں بھی 1 سال گزرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ 6 مہینے کا ہے اور دور سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، مطلب بالکل فربا 1 سال کا لگتا ہے، دور سے آپ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ فربا 1 سال کا ہے، تو اس گھیٹے جس کو ہم اپنی زبان میں گھیٹا کہتے ہیں، اس دمبا یا بھیڑیے کی قربانی بھی ہو جائے۔ 6 مہینے کا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے، لیکن 6 مہینے کا ہے اور دور سے دیکھنے میں بھی 6 مہینے کا ہی لگتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے، اس جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ اس جانور کو ہمیں راہ خدا میں قربان کرنا ہے، راہ خدا میں ہم عیب والا جانور قربان کریں، ہمارا ضمیر اس بات کو کیسے گوارا کرے؟ تو خاص طور سے ساری چیزیں ہمیں دیکھنا یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ تو اس کا کان کٹا ہوا ہے، دیکھا جائے گا کہ 1/3
اگر کٹا ہے تو چل جائے، یعنی تہائی 33% اگر اس کا کان کٹا ہے یا اس سے کم تو چل جائے، لیکن جہاں 34 ہوا اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر 33% اس کا کان کٹا ہے یا 32 31 پیچھے جتنا بھی آپ آئیں چل جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن جہاں تھوڑا سا بھی بڑا 1/3 سے آگے بڑھا 34 35 36 اس طرح ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اور دوسرا جانور راہ خدا میں قربان کرنا ضروری ہوگا۔ بکرا اتنا بڑا ہو گیا، یعنی اس کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ بچے کے قابل نہیں رہا، یعنی بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اسی طرح بکری جو ہے وہ بچہ جننے کے قابل نہیں رہی، اس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسے جانور کی بھی قربانی ہو جائے۔ خصی جانور کی قربانی بھی ہو جائے گی، بلکہ خصی جانور کی قربانی کرنا ہمارے آقا و مولا کی سنت مبارکہ بھی۔ ابھی وہ بتاؤں گا میں کہ کیسا جانور تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جس جانور کے پرائیویٹ پارٹ کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا تو اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ بھینگا جانور، بھینگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جیسے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ اس مرض سے سارے لوگوں کو محفوظ فرمائے، آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس بندے کو ایسا لگے گا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس بندے کو ایسا لگے گا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو بولتے بھینگا، جس کی ایک یہ جو کالا پردہ ہوتا ہے وہ یہاں پر رہتا ہے، فکس رہتا ہے، تو اس کو بولتے بھینگا۔ ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر اندھا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کمزور ہے، اتنا کمزور کہ 5000 میں مل جاتا ہے، اتنا کمزور، مطلب بعض بکروں کو تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کی پیٹھ کی جو چمڑی ہوتی ہے وہ چمڑی پکڑ کر ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب آپ حساب لگائیے کہ وہ کتنا کمزور ہوگا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بندہ ایسے جانور کی قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یا فربا تو ہے لیکن وہ اتنا بیمار ہے کہ وہ اپنے پیر پہ چل کر قربان گاہ نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یا لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ اس پیر پر چل کر کے وہ قربان گاہ نہیں جا سکتا، تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک خاص مسئلہ، بندے کا پی ایف ہے یا اس نے ایف ڈی کرائی ہے یا منتھلی پلان جو پوسٹ آفس وغیرہ میں ہوتا ہے، یہ جو بھی ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے بندہ مالک نصاب مانا جائے۔ زکوٰۃ بھی اس پر ضروری ہو تو خیر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، مگر اس کے علاوہ بندے کے پاس کچھ کیش نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، جو کچھ بھی وہ بینک میں ہے، LIC میں ہے، ادھر ادھر ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، مجھ پر قربانی واجب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس بندے ہی کا وہ مال ہے اور اس کی وجہ سے وہ مالک نصاب ہوگا، اس بندے پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ خنثی یعنی جس کے اندر مذکر مؤنث نر اور مادہ دونوں کی صلاحیت ہو، اس کی قربانی ناجائز، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گابھن یعنی جو حمل سے ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے، مگر علماء فرماتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے کہ اس کی قربانی کی جائے، یعنی اس کی قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ اگر اس کی قربانی کی تو ہو تو جائے گی، مگر بہتر نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کا وضع عمل ہو جائے، پھر اگر موقع ملا قربانی کے دن ہے تو آپ اس کی قربانی کریں۔ اگر گابھن جانور کی قربانی کی، ایسی بکری جو حمل سے ہے اور اس کے پیٹ سے بچہ نکلا، زندہ ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو بھی قربان کر دیا جائے، اس کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس کو رکھ لیا ہم نے 1 سال بعد اگلے سال کام آ جائے گا، 2 in 1 والی قربانی، تو ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے اگر اس کو زندہ رکھا، کھلایا پلایا بڑا کیا، تو بھی شریعت کا یہی حکم ہے کہ اب بھی اسے صدقہ کر دو۔ اگلا سال آیا ابھی بھی آپ اس کو قربان نہیں کر سکتے، صدقہ کرنا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ نے اس کو ذبح کر دیا، پورا گوشت صدقہ کر دیں گے۔ ذبح کرنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے گوشت اور زندہ جانور میں فرق آیا، یعنی گوشت اگر ہے تو وہ سستا ہے اور زندہ جانور جو ہے وہ مہنگا ہے، تو یہ جو فرق آیا، بیچ کی جو قیمت ہے اس قیمت کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ بھائی مثال کے طور پر وہ جانور تھا 5000 کا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کی قیمت گر گئی، یعنی گوشت ہے تو 4000 کا ہو گیا، 1000 کا فرق آیا، تو گوشت تو آپ کو صدقہ کرنا ہے 1000 روپے، جو اس کی قیمت میں فرق آیا، اس 1000 کو بھی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہی مسئلہ اس جانور کا جس کو اس سال قربان نہیں کیا گیا، اگلا سال آ گیا، تو حکم تو یہی ہے کہ عید کے دن گزرنے کے بعد آپ اس کو راہ خدا میں قربان کر دیں،
اگر نہیں کیا اگلا سال آیا، یہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ پچھلے سال کی قضا ہو جائے، اس سال میں اس کو قربان کر دوں، نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے ذبح کیا، پورا گوشت راہ خدا میں قربان کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں بھی وہی بات کہ ظاہر سی بات ہے گوشت کی قیمت میں فرق آیا، تو اس گوشت کی قیمت میں جو فرق آیا، جو رقم بیچ میں چھوٹ گئی، اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کہ 5,000 کا زندہ تھا اور جب اس کو ذبح کر دیا تو 4,000 کا گوشت ہو گیا، 1,000 کا فرق آیا، تو گوشت تو راہ خدا میں قربان کرنا ضروری ہے، البتہ 1,000 روپے اس بندے کو راہ خدا میں اور دینا ضروری ہے۔ یہ عیب وغیرہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ خریدا اس وقت عیب نہیں تھا، لیکن جب ہم لائے، اب ذبح کرنے کے ارادے سے اس کو لٹایا، وہ اچھلا کودا، اب عیب پیدا ہوا، تو اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں، اس جانور کی قربانی ہو جائے۔ خریدتے وقت بالکل فریش تھا، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن جب ہم خرید کر لائے اور جب قربانی کے دن اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اچھلا کودا، اب اس میں عیب پیدا ہوا، تو یہ عیب جو ہے وہ قربانی سے نہیں روکتا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کا ایک جانور تھا، وہ گم ہو گیا، ہم نے دوسرا جانور لا کر قربان کر دیا، مالک نصاب پر تو ضروری ہے۔ قربانی کا جانور گم ہو گیا، مالک نصاب پر دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا ضروری ہے۔ اس بندے نے دوسرا جانور خرید لیا، اب پہلا بھی مل گیا، تو اس بندے کو اختیار ہے یا تو پہلے کو کرے یا دوسرے کو۔ لیکن اگر پہلا مہنگا ہے، دوسرا سستا ہے، اس نے دوسرے کو قربان کیا، تو پہلے کی قیمت میں جو فرق آیا اتنی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پہلا 10,000 وہ گم ہو گیا، دوسرا ہم نے خرید لیا وہ 8,000 کا، اب ہم کو اختیار ہے کہ ہم دونوں میں سے جس کی چاہے قربانی کریں، لیکن جب ہم دوسرا کریں گے ظاہر سی بات ہے 2,000 فرق آیا، پہلے سے 2,000 فرق آیا، تو دوسرے کی قربانی تو ہم کریں گے مگر 2,000 صدقہ کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ پہلا فکس ہو گیا، وہ مل گیا ماشاءاللہ قسمت، تو اس اعتبار سے 8,000 کا بقرہ تو قربان کرنا ہے اور 2,000 صدقہ کرنا بھی ضروری۔ اس کا اگر آپ الٹا کریں کہ پہلا جو ہے وہ سستا تھا، دوسرا مہنگا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اچھی بات ہے، اس میں آپ کو کوئی ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سارے لوگ جو 7 لوگ مل کر بڑے جانور کی قربانی کرتے، بھینس ہے، اونٹ وغیرہ، سارے لوگوں کی نیت کیا ہو؟ قربانی کی نیت۔ ایک بندے کی اگر یہ نیت ہے کہ گوشت مجھے حاصل ہو تاکہ بازار سے خریدنا نہ پڑے، گھر والے جو ہے وہ کباب یہ ساری چیزیں بنائیں گے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں دوسری نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، ولیمہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری نیتوں سے بھی ہم قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یعنی ایک حصہ قربانی کا، 2 حصے ولیمے کے، یعنی اس نیت سے ہم نے قربانی کی کہ ولیمے میں گوشت ہم استعمال کریں گے، کر سکتے ہیں، یا ہم نے اس نیت سے قربانی کی ہمارے بچے کے عقیقے، جب ہمارے بچے کا عقیقہ باقی ہے وہ ہو جائے، تو اس نیت سے اگر کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے۔ جو کچھ اس کا چمڑا، رسی اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہم کیا کریں گے؟ صدقہ کر دیں گے، یہ نہیں کہ اگلے سال کام آئے گا، اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری۔ میرے حساب سے بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہوں گے، حسن ظن تو یہ کہ سارے لوگ عمل کرتے ہوں گے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری، رسی، چمڑا، جو کچھ بھی اس کی ضروریات جو ہم نے اس کے لیے باندھنے کے لیے استعمال کی چیزیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا ہے؟ صدقہ کر دینا ضروری۔ بہتر یہ کہ آپ 3 حصے کریں، ایک حصہ فقیروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ رشتہ داروں میں، اور ایک حصہ گھر کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے کہ فیملی بڑی ہے تو سارا گوشت جو ہے آپ سٹور کر سکتے، فروز کر سکتے، اس کی مکمل طریقے سے اجازت، لیکن بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، فقیروں کو ایک حصہ دیں، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے تحفہ دینے سے محبت وغیرہ کیا ہے؟ بڑھتی ہے۔ اس جانور کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے، اگر اس کے تھن میں دودھ ہے تو آپ ٹھنڈا پانی چھڑک دیجئے، وہ دودھ جو ہے بند ہو جائے، لیکن پھر بھی نہیں بند ہو رہا ہے، آ رہا ہے، تو آپ اس کو دھو کر نکال کر صدقہ کر دیجئے۔ اور اس کی جو بال وغیرہ ہے، جیسے بہت خوبصورت بکرا ہے تو اس کے بال وغیرہ کاٹ لیتے، تو قربانی کے جانور کے بال وغیرہ آپ نہیں کاٹ سکتے۔ ہاں ذبح ہو گیا پھر آپ دودھ وغیرہ استعمال کر سکتے اور اس کے بال وغیرہ بھی لے سکتے۔ اور یہ بات تو مطلب آپ جانتے کہ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر بھول گیا تو جانور حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر اس نے چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں جانور حرام ہو جائے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ بچے کو ایک نوائی رہتی ہے تو اس کو چھری دے دیتے اور ہم اس کی مدد کرتے ہوئے بسم اللہ اکبر پڑھتے،
اگر ایسا معاملہ ہے تو دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. صرف ایک بندہ یعنی بڑا ہے وہ پڑھ لے بچہ نہ پڑھے ایسا نہیں چلے گا، یا بچہ پڑھ لے بڑا نہ پڑھے ایسا نہیں چلے گا، بلکہ دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. ایک نے بھی چھوڑا جانور حرام ہو جائے گا، جان بوجھ کر چھوڑا، ہاں بھول کر اگر چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر اگر ایک نے چھوڑا کہ بھائی دوسرا پڑھ رہا ہے، یا دوسرے نے چھوڑا یہ سوچ کر پہلا پڑھ رہا ہے، تو جانور ایسے صورت میں حرام ہو جائے. البتہ جو پیر وغیرہ پکڑتے ہیں ان پر ضروری نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ وہ بھی پڑھتے تاکہ یاد ہو جائے اور ایک اچھا ماحول بنے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ قربانی ہو رہی ہے. تو اچھی نیت سے اگر یہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، سارے لوگوں کو ثواب ملے گا. پیر وغیرہ جو پکڑتے ہیں ان لوگوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں، پڑھیں گے تو ماشاءاللہ ثواب ملے گا. اور جو ذبح کریں جن کے ہاتھ میں چھری ہے، دو لوگ اگر ذبح کریں کہ بھائی ذبح کرنے والا کمزور ہے تو بڑا سپورٹ کرتا ہے، دونوں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اس کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے، یعنی اس کے پیر بھی قبلے کی جانب، اس کا چہرہ بھی قبلے کی جانب. تو اس کا جو سر والا حصہ ہے وہ ادھر، دم والا حصہ ادھر، اس طرح اس کے پیر جو ہے وہ بھی قبلے کی جانب ہو جائیں گے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو جائے. یہ ہونا کیا ہے؟ سنت. اسی طرح جو ذبح کر رہا ہے اس کا چہرہ یہ بھی قبلے کی جانب ہونا سنت. یعنی آپ جو پوزیشن میں بیٹھے آپ اپنا بایاں پیر اس کے بازو کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح بیٹھ کر اب اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی جانب، سر والا حصہ ادھر، دم والا حصہ ادھر، چاروں پیر جو ہے وہ ادھر. میرے حساب سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ اس کی قربانی وغیرہ تو کرتے ہوں گے. اور یہ بات یاد رہے کہ یہ مسئلہ صرف قربانی میں نہیں ہے، بلکہ روزانہ جو لوگ ذبح کرتے ہیں اور گوشت فروخت کرتے ہیں، بھائی حکیم چیچی وغیرہ وغیرہ جو لوگ مشہور ہیں، گورو بھائی، سارے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، اور صرف دو لوگوں کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے. سنت یہ ہے کہ چاہے قربانی کا جانور حلال کرنا ہو یا عام ہمیں بازار میں فروخت کرنے کے لیے یا شادی وغیرہ کے موقع پر اگر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، اس وقت بھی سنت یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا سنت ہے. میرے حساب سے اس سنت پر صرف قربانی میں عمل کرتے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف قربانی کے جانور کا حکم ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہم جانور ذبح کریں گے کسی بھی موقع پر تو دونوں کا چہرہ قبلہ رخ ہونا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور الحمدللہ ہم تو سنت مصطفیٰ کو ادا کرنے والے. عقیقے کے 2-4 مسائل بیان کر کے اپنی اس گفتگو کو ختم کر دوں. عقیقہ جو ہے یہ سنت مستحبہ ہے. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسنین کریمین کی جانب سے عقیقہ فرمایا. تو اگر ہم سنت مصطفیٰ کی نیت سے ادا کریں گے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. اور یہ جو عقیقہ ہے بچے کے لیے نیک فالی ہے. بچے کے لیے کیا ہے؟ نیک فالی ہے. یعنی انشاءاللہ اس سے بچے کی زندگی پر اچھا اثر پڑے گا. لڑکے کی جانب سے 2، لڑکی کی جانب سے 1. اگر اس کے خلاف بندے نے کیا تو بھی ہو جائے گا، کیونکہ بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کے لیے ایک عقیقے کا ذکر فرمایا ہے، یا آپ نے ایک عقیقہ ایک لڑکے کی جانب سے فرمایا. یعنی لڑکے کی جانب سے اگر 2 بکرے کے بدلے 1 بکرا بھی آپ ذبح کریں گے تو عقیقہ ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ 2 ہو، اور خلاف بہتر یعنی اگر آپ 1 کرنا چاہے تو بھی اس کی اجازت ہے. 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن یہ عقیقہ کیا جائے، یہ سنت ہے. 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے. آج کل تو چھٹی وغیرہ کا رواج ہے. خیر اگر کوئی ناجائز طریقہ نہیں اپنایا جا رہا ہے تو چھٹی کرنا جائز ہے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، میلاد شریف ہو رہی ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر ناجائز شریعت کے خلاف رسمیں برتی جا رہی ہے تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، بہتر سے بہتر اس بچے کا نام رکھا جائے. آج کل اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عقیقے کا جو گوشت ہے ماں باپ نہیں کھا سکتے. ارے ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ماما مامی، چاچا چاچی، سارے لوگ کھا سکتے ہیں. عقیقے کا گوشت یہ وہ صدقے والا گوشت نہیں ہے. یعنی کون سا؟ جو کفارے والا حرم میں ہم دم میں ذبح کرتے ہیں، وہ جو گوشت ہوتا ہے وہ مالک نصاب، اسی طرح سادات وہ نہیں کھا سکتے. فقیروں کا وہ حق ہے. جو دم والا حرم میں ہم کرتے، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو جو دم والا ہوتا ہے وہ مالک نصاب اور سادات نہیں کھا سکتے. اس کے علاوہ قربانی ہے، عقیقہ ہے، تو اس کا گوشت سارے لوگ کھا سکتے ہیں. ماں باپ اپنے بچے کی خوشی میں شامل نہیں ہوئے تو اور کون شامل ہوگا؟ ماں باپ کے لیے باہر سے تھوڑی ہم سویگی وغیرہ میں آرڈر دے کے منگائیں کہ پنیر ٹکا ہے، چنا مسالہ وغیرہ، کہ آپ لوگ سادہ سادہ کھاؤ، باہر سب لوگ ماشاءاللہ بریانی وغیرہ اڑا رہے. تو ایسا نہیں ہے، ماں باپ بھی کھا سکتے. اور بہتر یہ ہے کہ
ہڈی سے پورا گوشت اتار دیا جائے، جس کو ہم وہ بون لیس بولتے ہیں، ہڈی سے پورا گوشت اتار دیا جائے، یہ بھی بچے کی نیک فالی کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ پورا ہڈی کے ساتھ کٹنگ کرنا چاہے تو بھی کر سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہڈی سے پورا گوشت اتار کر اس کا جو بھی آپ بنانا چاہیں یا تو آپ تقسیم کر دیں، یا جو بھی کھانا وغیرہ بنا کر کھلانا چاہیں تو آپ کھلا سکتے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے بکرا ذبح کرنے کا؟ کسی بھی موقع پر بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے، چارہ پانی وغیرہ دے دیا جائے، اس کے سامنے چھری ہمیں تیز نہیں کرنی ہے، بلکہ الگ سے ہم چھری وغیرہ تیز کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، تیز چھری سے ہم یہ کیا ہے ذبح کریں، اس کے سامنے ہمیں کیا ہے چھری وغیرہ کو تیز نہیں کرنا ہے۔ یہ مختصر سے قربانی کے مسائل تھے۔ جو بھی آپ کو پوچھنا ہو ماشاءاللہ دارالفتہ تو چالو رہتا ہے یہ عصر کے بعد، یا تو آپ سوشل میڈیا کا بھی سہارا لے کر واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ روبرو آ کر مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ عصر کے بعد آ کر رابطہ کر سکتے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی کیا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ ایک نہیں 10 مرتبہ آ کر مسئلہ پوچھیں، اور جو بھی مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ اس کو آپ کلیئر کر لیں، انشاءاللہ العزیز جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے سنت مصطفیٰ کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ السلام پڑھ لیں، اس کے بعد دعا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللہ علیک۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، سامنے روزہ تیرا ہو، سامنے روزہ تیرا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ مولا کریم آ کر سزامند نوازا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا عز و جل جو کچھ بھی میں نے بیان کیا اس میں مجھ سے جو بھی غلطی لغزش خطا خامی ہوئی ہو سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما۔ اے مولا عز و جل اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے اس محفل میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما، ان کے مولا عز و جل تمام جائز مرادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا، انہیں ان کے گھر والوں کو صحت سلامتی امن عافیت چین و سکون عطا فرما۔ اے مولا عز و جل ہم گناہ گاروں کو اس سال تو ہم نے یہاں پر قربانی کے دن گزارنے ہیں، مولا اگلے سال بلکہ زندگی میں بار بار پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما، بار بار مدینۃ الرسول کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ مولا جب ہمارے حق میں موت بہتر ہو تو مدینۃ الرسول ہی میں اس حال میں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہو، جمعے کا دن ہو، روزے کی حالت ہو، تیرے حبیب کے روزے کے سامنے ہم ادب کے ساتھ کھڑے ہو، ہماری زبانوں پر صلاۃ و سلام کے نغمے جاری ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا اسی عالم میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، مولا اسی عالم میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور جنت البقیع ہمارا مدفن بنا دے، ہمارے قلوب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ بنا دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين.